بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ جمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں قالا یا حالا اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو کہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمیمہ سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانش مندی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ لوگ آپ کی بعثت کے پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور علاوہ ان موجودین کے دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ہم وزن ہیں میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا خدا کا فضل ہے۔ وہ فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی حالت اس گدھے کی سی حالت ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، جیسے یہودی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیا کرتا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم باوجود اس حالت کے بھی اللہ کے مقبول ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر اللہ کے مقبول و محبوب ہو، تو تم اس کی تصدیق کے لیے موت کی تمنا کرو، تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، وہ جا خوف سزا ان کے اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں، اور اللہ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا اور سزا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی
للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والوں، جب جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز و خطبہ کی طرف فوراً چل پڑا کرو، اور خرید و فروخت اور اس طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانع ہوں چھوڑ دیا کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ لو، کیونکہ اس کا نافع باقی ہے اور بیع وغیرہ کا فانی۔ پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔ اور اس میں بھی اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ اور بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑنے کے لیے بکھرے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو چیز از قسم قریب و ثواب خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغلے اور تجارت سے بدرے جہاں بہتر ہے، اور اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے۔ یعنی جب خطبہ سنایا جا رہا ہو تو روزی کے لیے نہیں بھاگو بلکہ خطبے کو سنو۔